ایک بار نا ایک صوفی کی ملاقات شیطان سے ہو گئی. اب آپ سوچیں گے کہ بھی شیطان کی بھی ملاقات ہوتی ہے، تو یہ بھی کتابیں بھری پڑی ہیں. تو اس صوفی نے یہ پوچھا کہ بھئی تمہیں سب سے زیادہ جو خطرہ ہے، ڈر ہے، وہ کس قسم کے لوگوں سے ہے؟ اب صوفی کے دل میں یہ تھا کہ یہ جو ریگولر عبادت کرتے رہتے ہیں یہ ان کا ذکر کرے گا، یا ریگولر کوئی ورد پڑھتے رہتے ہیں ان کا پتہ بتائے گا، یا مختلف اعمال کر رہے ہوں گے اعمال صالحہ تو ان کا پتہ بتائے گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اس سے کہا کہ بھئی اس کا جواب کیا ہے، تو اس نے کہا بھئی فلاں ایریے میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں جاؤ، تو وہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں نا، میری ان سے پکی دشمنی ہے، وہ سب سے زیادہ مجھے تکلیف دیتے ہیں. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا. تو جس علاقے کا اس نے نام لیا تھا تو وہ علاقہ تو کوئی نہیں تھا، آبادی سے دور ایک ویرانہ تھا. میں بڑا حیران پریشان کہ بھی آبادی میں اس کو بندہ کوئی نہیں ملا، ویرانے میں ایسا کون بندہ جی جس کے پاس یہ مجھے بھیج رہا ہے. تو وہ صوفی کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو وہاں میں نے کچھ درویش صفت لوگوں کو مراقبے میں مبتلا پایا کہ گھٹنے کھڑے ہیں، ان کے بیچ میں اپنا چہرہ دیا ہوا اور اداس پریشان، اللہ کے عشق میں اداسیاں، محبت الہی میں اداس بیٹھے ہیں، تو مراقبے کی حالت میں ہیں. کہتے میں نے غور و فکر کیا کہ یہ کوئی ایسا کیا کام کر رہے ہیں، شیطان کو ان سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، ایسا یہ کون سا کام کر رہے ہیں. اچھا، اب کتابوں میں اتنا واقعہ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد لوگ مختلف نتائج اخذ کرتے ہیں. آج ایک نتیجہ اس فقیر سے بھی سنیے. دیکھیے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو لوگوں کو تصوف سکھانے والے ہیں، لوگوں کو معرفت کی باتیں بتانے والے ہیں، وہ یہاں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ مراقبہ تھا. بھئی صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہوتا. مراقبہ کیا ہے؟ یہ ایک علمی بحث ہے، ہم آپ کو ابھی اس طرف نہیں لے جا رہے. میرا یہ ماننا ہے اس فقیر کا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کی توجہ اس جہان سے ہٹ کر، مخلوق سے ہٹ کر صرف خالق کی طرف ہو جائے، وہ مراقبے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. یعنی مخلوق یاد نہیں ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہے، کوئی بھی یاد نہیں ہے سوائے خدا کے، اپنا وجود بھی یاد نہیں ہے، خود بھی مٹ گیا، نہ میں نہ تو، بس وہی وہ. تو کلا سی تیری یاد نے مینوں کلا کر دیتا، تو کلا سی تیری یاد نے مینوں کلا کر دیتا. تو مراقبے کا یہ جو مقام ہے نا، اصل میں وہاں وہ جو صوفی ٹائپ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے مراقبہ کر رکھا تھا، تو ان کے مراقبے کا اصل مفہوم دھیان باطن میں اللہ کی طرف، یعنی پروردگار کے ساتھ ان کا دھیان لگا ہوا تھا، اللہ کی طرف ان کا دھیان لگا ہوا تھا. اور یاد رکھیے گا کہ زبان سے گھنٹوں گھنٹوں تلاوت آسان ہے، اگرچہ آسان نہیں ہے. جو لوگ بالکل نہیں کرتے ان کی بات نہیں کر رہا، یہ عابد و زاہد جو لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. یعنی گھنٹوں تلاوت مشکل ہے، گھنٹوں زبان سے ورد کرنا مشکل ہے، اللہ کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہے، کیونکہ اللہ ہر ایک کو اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ خدا کے ساتھ بیٹھنا آسان ہے؟ بھئی اللہ اس کو اپنے ساتھ بٹھائے گا جسے پسند کرتا ہے. عبادت اور ریاضت کی لمبی توفیقیں اللہ اسے دیتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے. تو ان صوفیاء کا جو معاملہ تھا، تو وہ معاملہ یہ تھا کہ ان کا دھیان اللہ کی طرف تھا. اچھا، یہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی. اگر آپ پسند کریں، اگر آپ سننا چاہیں تو ایک قدم ذرا اسے اور آگے بڑھتے ہیں. شاید یہ بات کسی کو پسند نہ آئے، شیطان کسی وقت نعوذ باللہ استغفر اللہ عارف رہ چکا ہے. مطلب اسے بہت سارے حقائق کا پتہ ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے. تو اصل تڑپ شیطان کی یہ نہیں تھی کہ یہ مراقبہ کر رہے ہیں. اصل شیطان کا درد یہ تھا کہ جتنی دیر یہ اس کی طرح متوجہ ہے نا، وہ بھی انہی کی طرح متوجہ ہے. یہ اصل درد ہے شیطان کا کہ جسے عارفین باللہ سمجھتے ہیں. میں نے ایک چھوٹی سی، یہ ایک باریک بات تھی، پتہ نہیں مجھے یہ منظر عام پہ لانی چاہیے تھی یا نہیں، تو میں نے یہ ایک چھوٹا سا راز کھولا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اہل دل صوفی حضرات ضرور میری بات پہ خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کا فیض عطا فرمائے، آمین.